بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم محترم محتشم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا بیان دوزخ کے سانپ اور بچھو اور دوزخیوں کا جو کھانا ہوگا، جب ان کو بھوک لگے گی تو ان کو کھانے اور پینے کے لیے کیا دیا جائے گا، اس حوالے سے آج کا ہمارا یہ بیان ہے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ بیان کرنے کا اور دوزخ کے احوال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوزخ کے عذابات کو سنیں، دوزخ کی سختیوں کو سنیں، دوزخ کے مصائب اور آلام کو سنیں، اور پھر اپنے حالت پر غور کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم گناہوں کے دل میں پھنستے جا رہے ہیں، دنیا داری میں پھنستے جا رہے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے۔ اس لیے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور دوزخ کے عذابات کو سن کر خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس بیان کا مقصد یہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دوزخ میں بڑی لمبی گردنوں والے اونٹ کی طرح سانپ ہیں، جن کے زہریلے مادہ کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک سانپ ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی تکلیف محسوس کرتا رہے گا۔ پھر حضور نے فرمایا، بے شک دوزخ میں پالان سے لدے ہوئے خچنوں کی طرح بچھو ہیں، جن کے زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈنگ مارتا ہے تو دوزخی 40 سال تک اس کی تکلیف کو محسوس کرتا رہتا ہے۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کی ہے۔ پھر قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان کے لیے عذاب پر عذاب بڑھائیں گے اس شرارت کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ آگ کے عام عذاب کے علاوہ ان کے لیے یہ عذاب بڑھا دیا جائے گا کہ ان پر بچھو مسلط کیے جائیں گے، جن کے بڑے بڑے دانت لمبی لمبی کھجوروں کی طرح برابر ہوں گے۔ یہ تھا دوزخ کے سانپ اور بچھو کے حوالے سے۔ پھر اب دوزخیوں کا کھانا کیا ہوگا، یعنی کہ طریع، گلے میں اٹکنے والا اور کانٹے دار کھانا ہوگا۔ دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ملے گا، اور سوائے جھاڑ کانٹوں والے کھانے کے ان کے لیے کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ طاقت دے اور نہ بھوک کو ختم کرے۔ صاحب مرقات لکھتے ہیں کہ طری حجاز میں ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے، جس کی خباثت کی وجہ سے جانور بھی اس کے پاس نہیں بھٹکتے، اگر جانور اس کو کھا لے تو مر جائے۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہاں دریے سے آگ کے کانٹے دار کانٹے مراد ہیں، جو ایلوے سے کڑوے، مردے سے زیادہ بدبودار اور آگ سے زیادہ گرم ہوں گے، اور جن کو بہت زیادہ کھانے کے بعد بھی بھوک ختم نہ ہوگی۔ پھر غسلین، زخمیوں کا دھون، آج اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو ہے سوائے زخموں کے دھون کے، جسے صرف گناہگار کھائیں گے۔ سورہ حاقہ کے اندر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ پھر سورہ واقعہ کے اندر فرمایا، سیڈ، بے شک گناہگار کی غذا پگھلے ہوئے تانبے جیسا زقوم کا درخت ہے، جو پیٹوں میں گرم پانی کی طرح کھولے گا۔ پھر اسے جھٹلانے والے گمراہ لوگوں، تم زقوم کے درخت کھاؤ گے اور اس سے اپنے پیٹ بھر لو گے، پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ قیامت کے روز اس طرح ان کی مہمانی ہوگی۔ پھر سورہ صافات کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، دراصل وہ زقوم ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ سے نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپوں کے پھن۔ پھر فرمایا کہ زقوم کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ زقوم کا ترجمہ سینڈ کیا جاتا ہے، جو مشہور کڑوا درخت ہے، لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ وہاں کی ہر چیز کڑواہٹ اور بدبو میں یہاں کی چیز سے کہیں زیادہ اور بدتر ہے۔ اور کیا ہی برا منظر ہوگا جب کہ اس درخت سے کھائیں گے اور پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پئیں گے، اور وہ بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ پیاسے اونٹ کی طرح خوب ڈٹ کے پئیں گے۔
پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو وہ یقیناً دنیا والوں کی غذاؤں کو بگاڑ کے رکھ دے، یعنی سب کڑوی ہو جائیں۔ اب بتاؤ کہ اس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہے۔ یہ حدیث پاک ترمذی اور امام ابن حبان کی ہے، اور حاکم کی روایت میں ہے کہ خدا کی قسم اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو وہ یقیناً تمام دنیا والوں کی غذائیں کڑوی کر دے، تو اس کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا۔ پھر غساق، وہ اس دوزخ میں کھولتے ہوئے پانی اور غساق کے علاوہ کسی ٹھنڈک اور پینے کی چیز کا مزہ تک نہ چکھ سکیں گے۔ سورہ نبا کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر غساق کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو تمام دنیا والے سڑ جائیں۔ یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث پاک ہے۔ غساق کیا چیز ہے، اس کے متعلق اکابر امت کے مختلف اقوال ہیں۔ صاحب مرقات نے 4 قول نقل فرمائے ہیں۔ نمبر 1 دوزخیوں کی پیپ اور ان کا دھون، 2 دوزخیوں کے آنسو مراد ہیں، 3 زمہریر جہنم کا ٹھنڈک والا عذاب۔ پھر غساق سڑی ہوئی اور ٹھنڈی پیپ ہے جو ٹھنڈک کی وجہ سے پی نہ جا سکے مگر بھوک کی وجہ سے مجبوراً پینی پڑے گی۔ بہرحال غساق بہت ہی سخت اور بری چیز ہے۔ پھر کیٹ، اور اگر پیاس سے تڑپ کر فریاد کریں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کیٹ کی طرح ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا، اور دوزخ کیا ہی بری جگہ ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ پاک کا یہ فرمان ہے۔ پھر سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا اس دوزخ کو پیپ کا وہ پانی پلایا جائے گا، اس دوزخی شخص کو پیپ کا وہ پانی پلایا جائے گا جس کو وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، اور اس کو ایک گلے سے مشکل سے اتار سکے گا، اور اس کو ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں۔ پھر فرمایا حمیم، اور دوزخیوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ پھر طعام ذی غصہ، گلے میں اٹکنے والا کھانا دوزخیوں کو دیا جائے گا۔ بے شک ان کافروں کے لیے ہمارے پاس بیڑیاں اور آگ کا ڈھیر اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ سورہ مزمل کے اندر یہ ارشاد ہے اللہ پاک کا۔ پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا دوزخیوں کو اتنی زبردست بھوک لگا دی جائے گی جو اکیلی ہی اس عذاب کے برابر ہوگی جو ان کو بھوک کے علاوہ ہو رہا ہوگا، لہٰذا وہ کھانے کے لیے فریاد کریں گے تو اس پر ان کو طری کا کھانا دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک کو دفع کرے۔ پھر دوبارہ کھانا طلب کریں گے تو ان کو طعام ذی غصہ، گلے میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا۔ جو گلوں میں اٹک جائے گا اس کو اتارنے کے لیے تدبیر سوچیں گے تو یاد کریں گے کہ دنیا میں جب کھانا گلے میں اٹک جاتا تھا تو پانی پی لیتے تھے، تو پانی کو طلب کریں گے تو چنانچہ کھولتا ہوا پانی لوہے کے سنڈاسیوں کی طرح ان کے سامنے کر دیا جائے گا، تو وہ سنڈاسیاں جب ان کے چہروں کے قریب ہوں گی تو ان کے چہروں کو بھون ڈالیں گی۔ جب پانی پہنچے گا تو پیٹ کے اندر کی چیزوں آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یسقی من ماء سدید یتجرعہ، پھر پڑھ کر آگے فرمایا ماء سدید، پیپ کا پانی جب دوزخی منہ کے قریب لے جائے گا تو وہ اس سے نفرت کرے گا، پھر اور قریب کیا جائے گا تو چہرے کو بھون ڈالے گا اور اس کے سر کی کھال گر پڑے گی، جب اسے پیے گا تو انتڑیاں کاٹ ڈالے گا اور بالآخر پاخانے کے مقام سے باہر نکل جائے گا، نہ اس کی پیاس ختم ہوگی نہ اس کی بھوک ختم ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری ویڈیو دیکھنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور گھنٹے کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔